مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں دور جاہلیت کا ایک دلوں کو ہلا دینے والا اور آنکھوں کو رلا دینے والا ایسا واقعہ کہ جس کو سن کر شاید ہی کوئی پتھر دل آدمی ہو کہ جس کے دل پر اثر نہ کرے۔ وہ واقعہ یہ ہے، قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا افسوسناک واقعہ سناتے ہوئے یوں کہا: یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا، تصور سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے گھر پہنچا دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ جب میں سفر سے واپس آیا، معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ اللہ کا کرنا کہ کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ ماں نے سوچا کہ آج کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سنوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ پدری محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ نیک بخت، یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے۔ اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے سے لگا لیا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر تو کچھ ایسی خوش ہوئی، ابا ابا کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑ کر آتی تو میں اسے اپنے گلے لگا کر عجیب سکون محسوس کرتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی۔ مگر اس کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا، مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنی پڑے گی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے بیوی سے کہا، بچی کو تیار کرو، ایک دعوت میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بنا سنوار کے تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چمک رہی تھی، ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کودتی پھلانگتی میرے آگے پیچھے جا رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پہ یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم سے اپنی جان چھڑا دوں اور اس کو مٹی میں دفنا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی کہ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا،
بچی حیران تھی، ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ اور پوچھتی ابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چیختے پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتری زبان میں کہتی ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میرے گڑھا گہرا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابا آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا میں نے کچھ بھی نہ سنا۔ ابا آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہو؟ اور میں بہرا اندھا گنگا بن کے اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کا سانس لیتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرتناک واقعہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو روانہ ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پہ رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر کیسا رحم کھائے گا۔ اسلام ہی وہ عظیم مذہب ہے کہ جس نے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو پیارے نبی محمد رسول اللہ کی ایسی شریعت اور ایسا دین جس میں ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہے اس کو اپنا کر اس پر چلنے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات جاہلیت کے تمام سوچوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يتساءل من كل أيام الصعب